لمن یقتل فی سبیل اللہ، فرمایا جو مقتل گاہ عشق میں جاتے ہیں، جو مقتل گاہ عشق میں جاتے ہیں، جو عشق کے جام پی کر فی سبیل اللہ میرے رب میں نکلتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، یا اللہ یہ کیسا دستور ہے جن کے بازو کٹ جائیں، نیزے کی انیاں ان کے سینے میں لگ جائیں، تلواروں کے گھاؤ ان کے جسم میں پیوست ہو جائیں، تیر ان کے جسم میں سوراخ کر دیں، خون نکل رہا ہے، پیٹ سے آنتیں نکلی ہوئی ہیں، یا اللہ جسم ان کے کٹے ہوئے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، سماعت کان نہیں کر رہے، بصیرت نہیں کر رہی، زبان کی گفتار بند ہے، دل کی دھڑکن بند ہے، یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، نہ سو رہے ہیں، تو کہتا ہے ان کو مردہ بھی گمار نہ کر۔ وَلَا تَقُولُوا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن کی رسی ہی کٹ گئی، جن کی حیات کی رسی ہی کٹ گئی، جو کھانے سے، پینے سے، چکھنے سے، سننے سے محروم ہو گئے، جسم ہیں کٹے ہوئے، لباس بھی ہیں پھٹے ہوئے، اور زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، مالک تو ان کے لیے کہتا ہے لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو مردہ مت کہنا، بل احیاء، حیات اور موت کی تکڑی تو ہمارے ہاں تلتی ہے، تمہیں کیا پتہ ہے ہم نے اسے زندگی دے دی، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، قرآن کہتا ہے تم شعور نہیں رکھتے۔ ابھی یہی پر دو باتیں کرنی ہے سائنس، شہید کیا ہے؟ لفظ شہادت سے شہادت حسین پڑھتے ہیں، شہید ہے کیا؟ اگر آپ شہادت کو پڑھیں، شہادت دو حصوں میں تقسیم، کتنے؟ ایک شہادت کا جو قسم ہے وہ شہید حقیقی ہے اور ایک حکمی ہے۔ حقیقی شہید پھر آگے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، حقیقی شہید میں جو فرسٹ ٹائپ ہے اور حکمن میں تعلق کیا ہے۔ ایک بندہ وہ بھی شہید ہے جو مقتل گاہ میں جاتا ہے اور دستی کسی چیز کے ساتھ اسے لگتی ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور وہیں پہ شہید ہو جاتا ہے اس کے مقام میں، اور وہ شخص جو شہادت کے لیے کچھ لمحے ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، یا کچھ لمحے کچھ کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے اس مقام میں فرق ہے۔ ہماری فقہ کی ٹرمینالوجی میں اسے مرتس کہتے ہیں۔ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کو آج عقیدہ حیات النبی بھی دے کے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو حضور کے مقام کو تولتے پھر رہے ہیں، لڑتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا حیاتی سلسلہ ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مماتی سلسلہ ہے، ہم کہتے ہیں تم پاگل ہو، وہ پوچھے کیوں ہم پاگل ہیں، ہم انہیں کہیں گے شرع نال نتو ڈرام اللہ، شرع نال نتو ڈرام اللہ، کہ عاشق ہن بے چین پہلے تو سنی سنائیے گل کی تھی سڑی گل سی مابین پہ، تو شرط بعد این پڑیا سڑا شین تے کاف تو این پہلے، آٹا ملہ بیچارہ کہہ جانے یار دل نین پہلے یا کعبہ حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی میں فرق ہے، پوچھو کیسے؟ شہید اس مقام پہ جب پہنچتا ہے نا، چاہے وہ جنگ میں اس مقام پر فقہ میں حقیقتاً شہید ہو جاتا ہے، لیکن جب قرآن کی اس آیت پہ پہنچتا ہے تو شہید کے رتبے اور رینک میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ قرآن کے انداز میں تو حکمن شہید ہے، حقیقتاً شہید نہیں ہے۔ وہ حکمن شہید ہے لیکن حقیقتاً شہید نہیں ہے۔ بھئی کیسے؟ پوچھنے والے آپ سوال تو کریں بھئی وہ کیسے؟ 4 ماہ 10 دن کے بعد اگر میں شہید ہو جاؤں، میری بیوی ہو نا، میری بیوی سے 4 ماہ 10 دن کے بعد کوئی ایرا غیرہ شادی کر سکتا ہے؟ جو لوگ نبی کو زندہ تصور نہیں کرتے، حضور کی
شادی کسی نے کی ہے؟ سوال کا جواب دو بھائی. جو شہید حقیقی ہے حضور کی بیوی سے امہات المومنین ہے، وہ کائنات کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، تو پتہ چلا یہ جو موت اور زندگی کا سلسلہ ہمارے تحت ہے. اب جو مرتس ہے اس کو بھی سمجھاتا جاؤں تاکہ آپ کو شہادت کا پتہ ہونا چاہیے. شہید کیسے کہتے ہیں؟ شہادت بڑا مقام ہے. بدر کی جنگ لڑی جا رہی ہے، تلواریں فضاؤں میں رقص کر رہی ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں. صحابہ میں سے ایک صحابی حضور کے حضرت ابو عبیدہ تھے، وہ زمین پہ گرتے ہیں. دل میں خیال آتا ہے یار کاش مجھے مقام ملتا وہ جو حقیقی شہید کا تھا. میں تو کچھ لمحے ٹھہر چکا ہوں. حضور کے صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بس میں شہید کے مقام سے، اصل مقام سے دور ہوں، تم ایک مہربانی کرو مجھے اٹھاؤ اور دربار رسالت میں لے جاؤ. وہ اسے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر میرے آقا کے قدموں میں جب رکھتے ہیں نا، میرے آقا کے سامنے وہ پہلے ہی یہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر سے نکلا تھا میں مقتل گاہی عشق کے، لیکن یہ ہوا کہ میرے ساتھ تو کچھ لمحے مجھے ٹھہرنا پڑ گیا. کیا مجھے وہ مقام مل جائے گا جو حقیقی شہید کا ہے؟ اب میرے آقا نے یوں اپنی آنکھیں پھیری اور میرے آقا نے فرمایا اشہد انک شہیدن. بخاری کے حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو میرے نوکر اصلی شہید ہے. اس کی روح کفس کینسری سے جدا ہو جاتی ہے اور سردار کہتے ہیں مزہ سردار مرن کا تد آندا، مزہ سردار مرن کا تد آندا جد میت یار دے بوئے میں پڑی. رات مجلس غور کیجئے گا، آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں شہادت کی طرف. یہ ہے شہید. اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی دو شہزادوں کی جنگ تھی، تم اسے شہزادہ بناتے ہو؟ وہ جو سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی نوک تک پلیت تھا، تمہیں وہ یزید امیر المومنین بھی مبارک، رضی اللہ عنہ بھی مبارک، تمہارا سپہ سالار بھی مبارک. تم یزید کے لیے ہم حسین کے لیے. نبی کہتے ہیں تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، وہ جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو بک گیا وہ یزید تھا، جو نہ بک سکا وہ حسین تھا. تم حسین ابن علی کو، حسین ابن علی کا تقابل یزید سے کرتے ہو. ارے یزید تو سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی نوک تک پلیت تھا. اٹھاؤ عبداللہ بن حنظلہ کو. روایت کرنے والا کون ہے؟ روایت کرنے والا امام سیوطی ہے. یہ جھلے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں جی امام سیوطی جو ہے نا یہ ہمارے لیول کا بندہ نہیں ہے. کیوں؟ اس نے جی جھوٹی روایتیں لکھی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے سائیں، میر علی شاہ نے ایک مرتبہ ان آنکھوں سے رسول اللہ کو جب دیکھا نا تو میر علی شاہ نے لکھا پڑھیا سب بلا رہے. یہ علم، یہ علم، یہ عبادتیں، یہ قدوری، یہ فقہ، یہ نام، یہ تفاسیروں کے علم جب یار کا دیدار پڑھ لیں یہ پیچھے رہ جاتی ہیں، محبوب کی غلامی آگے چلتی ہے. پیر صاحب نے کہا لکھیا پڑھیا سب بلا رہی. یہ سبحان اللہ ایسے نہیں چلے گی. آج پتہ چلے کہ مجھے پتہ چلے کہ آج آپ نے سنے اور ہم نے سنایا. پیر صاحب نے کہا لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، ایک نام سجندہ گا رہی،
رنگ رنگتے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ تے جتھے دم مرنے دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. حضرات مجلس غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا. میرے علی شاہ نے ایک دفعہ حضور کو جب دیکھا نا تو انہیں اپنا علم بھی بھول گیا، وہ سب کچھ بھول گیا. اور جب رسول اللہ کے قدموں میں پہنچتے ہیں نا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لکھ مخت مخطط برد یمن، لکھ مخت مخطط برد یمن، من بھاوڑی جھلک دکھاؤ سجن، وہ مٹھیاں گالی الاؤ سجن. یہ دستور عشق ہے. یہاں جو عشق کا دستور یہ ہے، جو عشق کا جام پی لیتا ہے، عشق کے جام میں آہیں بھر لیتا ہے، زندگی عشق میں پروان چڑھاتا ہے، اسے پھر عمل دور رہ جاتے ہیں، یار کی غلامی رہ جاتی ہے. حضرات مجلس غور کیجئے گا، آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. امام سجودی پہ بات کرتے ہیں. وہ جو قاذب تھا وہ جو اپنے سے روایت ہے، میرے علی نے ایک مرتبہ دیکھا تو مرزے جیسے بندے کو جو پکڑا زمین پہ باندھ. تو ایک مرتبہ دیکھ رہا ہے ظاہراً، ایسے تو میرے علی کو کئی دفعہ ملے ہوئے، کئی دفعہ ملے ہوئے، لیکن جو ظاہراً دیکھ رہے ہیں یہ کمال ہے. حضرات مجلس غور کیجئے گا اور اس بات پہ داد دیجئے گا. جو ظاہراً دیکھ رہا ہے ایک مرتبہ تو مہر علی بن گیا ہے. کیا آنکھ ہے؟ اس آنکھ کا کمال ہے جس نے ایک دفعہ رسول اللہ کو یوں دیکھا. سیوتی تجھ پہ رقص کرے دنیا، تو نے 72 مرتبہ یوں دیکھا. حضرات مجلس غور کیجئے گا، غور کیجئے گا. یہاں پر علامہ انور شاہ کاشمیری جو بندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں. بخاری کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ 72 کو ہم نہیں مانتے، 22 کو مانتے ہیں. میں نے کہا اگر 22 کو بھی مان گئے ہو نا تو پھر حاضر و ناظر کو بھی مان. حضرات مجلس غور کیجئے گا، آپ کی منزل بہت آگے، آج آپ نے ادھر پہنچنا ہے. غور کیجئے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ، آپ کو ذرا حنظلہ کا انٹروڈکشن نہ کروا دوں؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت حنظلہ کون ہے جاننا چاہتے ہو؟ حضرت حنظلہ کیا یہ اسلام کے نام پہ اور میرے آقا کے آغوش میں پرورش پانے والے صحابی ہیں جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا نا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں. حنظلہ گھر میں جیسے میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں تھے، اعلان جہاد ہوا، حنظلہ نے غسل ہی نہ کیا اور جہاد کے لیے نکل پڑے. اچھا نکلے ہیں جہاد کے لیے، جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتے. صحابہ اب صحابہ کی میتوں کو پہچان رہے ہیں اور ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. سب کو، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا بازو کٹے ہوئے ہیں، کسی کے جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں، نیزے کی انیاں کہیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تلواروں کے گھاؤ لگے ہوئے، خون ہی خون پڑا ہے. یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا. صحابہ کی ایک جماعت حضور کے پاس آئی. ایسے سبحان اللہ نہیں چلے گی. صحابہ کی جماعت آئی رسول کی مجلس میں، بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کرتی، یا رسول اللہ ہمیں حنظلہ نہیں مل رہا. اب وہ لوگ جن کا جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، ان کا نبی واقعی نہیں دیکھ سکتا ہوگا، لیکن جنگ کا میدان ہے. صحابہ حنظلہ کا پوچھ رہے ہیں، میرے آقا نے پتہ کیا کیا؟ آنکھیں آسمان کی طرف. اب یہ نگاہ نبوت تھی جس نے آسمانوں کو چیرا، اور میرے آقا نے دیکھا کہ حنظلہ کو فرشتے عرش معلیٰ پہ غسل دے رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا لوگوں، حنظلہ آیا تھا جنگ کے لیے، آیا تھا محمد کی محبت میں، شہادت کا رتبہ جب پایا میرے رب نے عرش سے فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ حنظلہ کو لے جاؤ پروٹوکول سے غسل دے کر. تھوڑی دیر کے بعد یہ
ان کا نبی ہوگا جو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. یہ ہمارے نبی کا پروٹوکول تھا. حنظلہ کچھ دن کی دیر کے بعد زمین پہ آتے ہیں, جسم سے پانی نکل رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا دیکھو میرے حنظلہ عرش معلیٰ سے پروٹوکول کے ساتھ آیا. اس کا بیٹا ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. باپ کا نام ہے حنظلہ. لکھنے والا, مصنف, محرر, رائٹر, کاتب, جس کی قلم سے یہ بات نکلی ہے اس کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی. اس نے لکھا کیا؟ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے, اتنا گستاخ اور اتنا غلیظ النفس قبیح البدن انسان تھا یزید کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار اس کی ظلم کی وجہ سے کہیں پتھروں کی بارش نہ ہو. تم اسے شہزادوں کی جنگ کہتے ہو. آج میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, اپنے آپ کو بندیالوی کہتا ہے, ہمارے علاقے کا مولوی ہے. اس کو یہ نہیں پتا علاقے سے نکال دیا گیا تھا اسے. وہ کہتا وہ کرسی کی جنگ تھی. میں کہتا ہوں تیرے منہ پہ بھی لعنت ہے, تو کہتا ہے کرسی کی جنگ تھی. ارے جو دوش نبوت پہ کھیلنے والا تھا, جو دوش نبوت پہ کھیلنے والا تھا, وہ یزید سے کرسی مانگ رہا تھا. جس کی شان یہ ہے, مسجد ہے یا گھر ہے. میرے نبی حسین کو سواری کیسے کرواتے ہیں؟ دونوں ہاتھ زمین پہ, پیٹھ محمد مصطفیٰ کی ہے. محمد کی پیٹھ پہ چڑھنے والا حسین ابن علی ہے. جو نبی کی پیٹھ پہ چڑھ دو, نبی سواری کروا دو, وہ یزید سے کرسی مانگے گا. اور بات سنو, ڈنڈے کی چوٹ پہ بات کر رہا ہوں. مکہ فتح ہوا, میرے آقا نے چاہا کہ مکہ کو بتوں سے پاک کر دوں. اور یہ جو لوگ, جن لوگوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ یہ حسین کا بھی بغض رکھتے ہیں, وہ ان کا بھی, وہ کعبے سے بت تو گر گئے تھے لیکن پھر بھی بتوں والوں کی قوم آج بھی زیادہ ہے. غالب نے کہا تھا گو وہاں نہیں, گو بیت اللہ میں تو گر گئے, دو وہاں نہیں. کیا دو وہاں نہیں, وہاں سے آئے ہوئے تو ہیں. کعبے سے ان بتوں کو نسبت ہے بڑی دور کی. رات مجلس غور کیجئے گا, وہ بتوں کو گرانے کا وقت, وہ بتوں کو گرانے کا وقت, میرے آقا نے جب دیکھے نا بت, میرے آقا گرا رہے ہیں. اب جو اوپر والے اونچے بت تھے نا, جس پہ ہاتھ نہیں جا رہا, یہ تو ویسے ہے لیکن حضور علی کی شان دکھانا تھا. جس نبی کا ہاتھ, بخاری یہ کہتی ہے حضور نے ہاتھ یوں کیا پھر نیچے کر لیا. بخاری لکھتی ہے صحابہ نے کہا اونچا ہاتھ اور پھر نیچے آ گیا, کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے جنت میں ہاتھ ڈالا ہے اور وہاں سے خوشہ میں نے ایک فروٹ کا پکڑا ہے. اگر میں چاہتا تو انگوروں کا گچھا یہاں لے آتا, تم ساری زندگی کھاتے رہتے. جس کی حکومت یہ ہے کہ وہ زمین سے جنت میں یوں ہاتھ ڈال سکتا. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے زمین پہ مگر عرش نصیب. رات مجلس غور کیجئے گا, یہ جو تقریر لکھی ہے بڑے دن گزرے ہیں اس پر لکھنے پہ. غور کیجئے گا, وہ نبی جس کی شان یہ ہے, وہ ہاتھ سے یوں کھجور بھی, ہاتھ سے جنت سے خوشے نکال سکتا ہے. وہ بت نہیں گرا سکتا تھا, بتائیں نا. لیکن میرے آقا نے کیوں چاہا؟ حضرت علی نے اذن طلب کی, یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دے دیں تو آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں. آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں اور بت اوپر والے گرا دیں. حضور نے فرمایا علی, نبوت کا بوجھ تیرے من کی بات نہیں ہے کہ تو اٹھا لے. آج دستور یہ ہوگا, آج دستور یہ ہوگا کہ تم محمد کے کندھوں پہ ہوگے, محمد تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا. عبداللہ کے بت جو اوپر والے رہ گئے وہ علی نیچے گرائے گا.
اچھا میں تمہیں کرسی کی بات بتا رہا تھا، علی سے پوچھا گیا جب تم محمد کے کندھوں پہ چڑھے، اوپر اٹھے، بت گرائے، کیسا منظر تھا؟ علی نے بتایا 7 آسمان میں نے اوپر دیکھا تو 7 کے 7 آسمان میری آنکھوں کی نظاروں کے سامنے، میں نے نیچے دیکھا تو تحت الفوق 7 کی 7 زمینوں کی جو علم تھے وہ میرے سامنے آ گئے۔ جو علی ایک لمحے کے لیے نبی کے کندھوں پہ چڑھا، ایسے بات نہیں چلے گی، بابا نے بولا سبحان اللہ، جو نبی کے کندھوں پہ علی ایک لمحے کے لیے چڑھا، وہ علی تحت الفوق اور آسمانوں کے علم لے رہا ہے۔ اس حسین کا کیا عالم ہوگا جو چڑھ کے سواری بھی پشت محمد پہ کرے۔ اب آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، میرے آقا نے جو فرمایا الحسین منی وان من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ ہائے اقبال نے کیا خوب لکھا، کہتے ہیں آ امام کیا آ امام عاشقاں پر بطول، سرو آزادی زبستان رسول، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آیت فضیل، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون چمن ایجاد کر، بار حق در خاک خون غلطی داست، بس بنائے لا الہ گردی داست۔ حضور نے جو فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، حسین آپ محمد سے ہیں اور محمد کیا ہے؟ حسین سے۔ اب اس کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کیسے الحسین منی حضور سے، رات مجلس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور جہاں رہے شرف وہاں رہا۔ آپ کی مسجد کا مولوی اگر گرمیوں میں نماز اندر پڑھائے تو آپ جماعت کے ساتھ اس کے ساتھ نماز پڑھے نا، تو آپ کو اس مولوی کے پیچھے پڑھنے سے نماز شرف جو عام نماز سے زیادہ مل رہا ہے وہ اندر مل رہا ہے۔ الجماعت من سنن الہدیٰ لا یتخلف الا منافق، میرے آقا نے فرمایا جماعت اللہ کے ہدایت کے رستوں میں سے رستہ ہے اور اس کی مخالفت وہ شخص کرے گا جو منافق ہو۔ اب سردیاں آ گئی، مولانا نے صف باہر نکال دی، تو باہر جماعت ہو رہی، صاحب جدھر جدھر تھے شرف ادھر ادھر تھا۔ یہ تو عام مولوی کی بات ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو اس بات پر پھنسے ہوئے ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ اب امام الانبیاء مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، میرے آقا جب حرا میں گئے تو حرا افضل تھی، اور حرا افضل ہے بھی، مکہ افضل ہے کیونکہ وہاں اس کو حضور کے جو قدمین طیبین لگ چکے ہیں، لیکن منزل آگے ہے۔ سور میں حضور گئے تو حرا سے سور افضل ہوگی، حضور وہاں ٹھہرے، افضل تھی بھی ہے۔ حضور ام معبد کی جھکی میں گئے، ام معبد کی جھکی افضل ہو گئی، حضور مدینے گئے، مدینے افضل ہو گیا، حضور خندق میں گئے، خندق افضل، بدر میں گئے، بدر افضل، حضور نے مکہ کو فتح کیا، مکہ افضل، عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تو عرفات افضل۔ لیکن اس وقت کون سی جگہ ہے جو سب سے افضل ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ اس وقت سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں حضور کی قبر ہے اور جو زمین نبی کی پنڈلی کے ساتھ لگی ہوئی کائنات کی سب سے افضل جگہ۔ علماء دیوبند کے اکابر علماء نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ وہ جگہ جہاں نبی اقدس لیٹے ہوئے ہیں اس سے لگنے والی مٹی کعبہ سے افضل، عرش اولا سے افضل، تحت الثری سے افضل، لوح قلم کرسی سے افضل۔ ارے جس مٹی کو فقط میرے نبی کی پنڈلی مل جائے، جس مٹی کو
فقط نبی کی پنڈلی مل جائے وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، اور جس کے خون میں محمد کا خون اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی ذات مجلس جس مٹی کو نبی کے پنڈلی نصیب ہوئی وہ کعبہ سے افضل، عرش اولا سے افضل، جس کی نس نس میں محمد کا خون چل رہا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دموں کا دمی، کچھ فرق نہیں مابین پیا۔ ذات مجلس آپ کی منزل بہت آگے ہے، اس حسین کا تم مقابلہ کرواتے ہو جس حسین کی شان دی ہے۔ حسین مسجد میں جاتے ہیں، کائنات کو وہ سپہ سالار جس کا نام عمر بن خطاب ہے، امیر المومنین ہے، صحابی رسول ہے، میرے نبی کی مسجد پہ بیٹھنے والا دوسرا شہزادہ ہے، جس کے بارے میں میرے آقا یہ فرماتے ہیں اے میرے عمر تیری شان یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے، تو جس گلی سے گزرتے اس گلی سے شیطان نہیں ہوتا۔ جس علی کا، جس عمر کا یہ مقام ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عمر تیری مقام، تیری شان و شوکت یہ ہے کہ اگر میں محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرات مجلس بات کو غور سے سنیے گا، عمر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ جب مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب ابو بکر کا عہد خلافت آیا نا، سید صدیق اکبر جب ممبر کی پہلی سیڑھی چڑھی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی پہ بیٹھنا تھا پر بیٹھے نہیں، تیسری پہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا صدیق اوپر کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ کہا تھوڑے تھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تھوڑے تھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، اور سنا تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندھی دی میں تا باندڑیاں ہم درد کتے آنا۔ حضرات مجلس غور کیجئے گا، صدیق اکبر نہیں بیٹھے، سیدنا عمر کا زمانہ آیا تو اس سے دوسری والی پھٹی پہ بیٹھ گئے۔ کہا بھئی تم اوپر کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ اوپر والی رسول اللہ کی ہے، نیچے والی جناب سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان کا عہد خلافت آیا، آپ حضرت عمر سے نیچے والی پھٹی پہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں بیٹھے اوپر؟ عرض فرمانے لگے اوپر باری ہے رسول اللہ کی، نیچے ہیں صدیق اکبر، اس سے نیچے ہیں عمر، میں بیٹھوں گا نیچے۔ جب علی کی باری آئی تو علی کون سی پھٹی پہ بیٹھتا، لوگوں نے دیکھنا تھا علی ممبر کی کون سی سیڑھی پہ بیٹھتے۔ علی پہلی بھی چڑھ گئے، دوسری بھی چڑھ گئے، تیسری بھی چڑھ گئے، چوتھی جہاں محمد بیٹھتے تھے علی وہیں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کہا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جب سیپریشن ہوئی تھی، اور سیپریشن کے بعد ہم لوگوں نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ میں، ایسے بات نہیں چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ وہ کہتے ہیں درگزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں درگزر کی خود طبیعت کرم جوہر میں ہے، ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے۔ اور جو بعد میں منبر کی کر رہا تھا، پیر نصیر الدین نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں لفظ اتر جاتے ہو، لفظ اتر جاتے ہو جیسے روح کی پاتال تک، لفظ اتر جاتے ہو جیسے روح کی پاتال تک، وہ صداقت تیرے خطبات منبر میں ہے۔ حضرات مجلس آج یہ حسین کی سبیل لگی ہوئی ہے، اور حسین کی سبیل پہ ایک جملہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب کہتے ہیں خانہ شاہی کے متائن میں
بادشاہوں کے کھانے مطعم کہتے ہیں کھانے کو. آپ اگر مدینے میں کوئی لوگ گئے ہوں گے تو ہوٹل کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مطعم الپاکستانی، مطعم البخاری، مطعم افغانستانی، مطعم السعودی. مطعم کہتے ہیں کھانے کو. پیر صاحب کہتے ہیں خانے شاہی کے مطاعم میں نہیں وہ التزاز. کہتے ہیں جو کھانا آج کل لوگ ہوٹل تو بناتے ہیں وہ، لیکن ہوٹل بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں بہت اچھا کوک چاہیے، چاہے لاکھ روپے کی تنخواہ ہو. کیوں؟ کہتے ہیں لذت ذوق کو بالا کرتی ہے. آپ یہاں دیکھیں پیر صاحب کہتے ہیں خانے شاہی کے مطاعم میں نہیں وہ التزاز. کہتے ہیں بادشاہوں کے دسترخوانوں پہ پکی ہوئی ہرن میں بھی وہ سواد نہیں ہے. بھائی کس میں سواد ہے؟ کہا جو مزہ نانے جلی کا حیدری لنگر میں. آگے کیا کہتے ہیں؟ مرتضی. کیا؟ مرتضی مولود کعبہ بھی والد سبتین بھی. مرتضی مولود کعبہ بھی والد سبتین بھی. اس سے بڑھ کر کیا سعادت کے زہرا گھر میں. رات مجلس وہ حضور کی پھٹی بھی کیوں بیٹھے؟ سپریشن جب ہوئی میرے آقا نے یوں کیا، ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، ایک مہاجر کے ہاتھ میں تھما دیا، تم اور تم بھائی. پھر ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصاری کے ہاتھ میں دے دیا، بھائی تم دونوں آپس میں اب ایک ساتھ رہنا، تم دونوں بھائی ہو. پھر تیسرے کو پکڑا، یوں کیا. یوں کرتے کرتے میرے نبی نے ساروں کو اکٹھا کر دیا. جو مہاجر تھے وہ انصاری ہو گئے، سب اکٹھے ہو گئے. رہ گئے علی تنہا. علی نے کہا یا رسول اللہ اس بڑی مجلس میں میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا کہ کسی کو، سب کو تم نے ابو بکر کو بھی بنایا، عمر کو بھی، عثمان کو بھی. میں علی کھڑا رہا، مجھے کسی کے ساتھ نہیں رکھا. میرے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی محمد کا بھائی اور آخرت میں بھی. اللہ اکبر. حضرات مجلس ابھی آپ کو آگے جانا ہے. منبر لگا ہوا ہے. کیا؟ منبر لگا ہوا ہے. منبر لگا ہوا ہے. خطبہ دینے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب، خلیفہ دوم، میری نبی کا چشم نور. خطبہ دے رہے ہیں، منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے. اب میں منبر پہ بیٹھا ہوں، تو یہاں سے اٹھ کے کہا شادی باز کر، اچھی بات ہے. وہاں تو ادب کی انتہا تھی. علی کے ساتھ سیدنا امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں. حضرت عمر جیسی ہستی کو جہاں جلال کی انتہا ہے، جلال کی انتہا ہے. وہ ایک بات آپ کے جلال کی بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ ایک مائی نے ہاتھ میں دف پکڑا ہوا نبی کی مجلس میں آ گئی. اس نے حضور کو جب دیکھا تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ حضور کے پاس جب صحابی آتے تھے ہاتھ باندھ کر یوں کہتے تھے مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے تجھ سے رحمت کا تقاضا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا بخش دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کر. حضرات مجلس اس مائی کے ہاتھ میں دف تھی. میرے آقا کی چوکھٹ پہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کیا وہ اکثر لوگ ہم سادے لوگوں کہتے ہیں اے جی جاہل ہے، یہ پٹھو ہے، یہ جی اللہ نے جٹ ہیں. ہم جٹ ضرور ہیں، ہم سادے بھی ضرور ہیں. ہم ظاہراً جو سادے لگتے ہیں، ہم من کے سچے اور دل کے پکے ہیں. ہم من کے سچے دل کے پکے. ہم وہ لوگ ہیں جہاں اڑ جاتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم دلیلوں میں نہیں جاتے، ہم دلیلوں میں نہیں جاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چھٹ دے کنز کدوری نو، چھٹ دے کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کی
تشریف آیا. اے کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہاتھ کار والتے دل یار. حضرات مجلس غور کیجئے گا. آپ کو آپ کی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. بات کی جا رہی تھی مائی کے ہاتھ میں تف تھی. میرے آقا نے پوچھا, ترمذی کی حدیث ہے اور ترمذی کے علاوہ یہ مشکات میں بھی لکھی ہوئی ہے, ابھی کھول کے بھی دے سکتا ہوں. مائی کے ہاتھ میں تف ہے, نبی کی دربار ہے, دربار رسالت, جس کے بارے میں اکثر یہ چھوٹا شعر پڑھتا رہتا ہے. کہتا ہے تیری جھوک دا پن ہے گم اوکھا, تیری جھوک دا پن ہے گم اوکھا, پند یار کرندے دی لے گئے, میں ٹرن کلو لاچار جو ہم ہر قدم چویندے دی لے گئے, او پند کیتے دریاواں دے تیرا پتن گلیندے دی لے گئے, شک شاکر ملن دی سکے یہ سیار گلیندے دی. دربار رسالت ہے. مائی پہنچی حضور کے دربار میں. دربار رسالت میں آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے منت مانگی. میرے نبی نے پوچھا منت کیا ہے بھائی تمہاری؟ اس نے کہا یا رسول اللہ منت یہ تھی کہ آپ تبوک پہ جا رہے ہیں, وہاں جنگ ہو رہی ہے, وہاں لوگوں کے پاس نیزے ہوں گے, تلواریں ہوں گی, تو میں نے یہ سوچا دل میں یہ منت مانی کہ میرا محبوب جب واپس آئے گا میں اس کو دیکھوں گی. حسرتیں دیکھو, میرے آقا کے غلاموں کی حسرتیں دیکھو. ایک تم ہو, تم کہتے ہو نبی کا خیال نماز میں ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک تمہاری نماز ہے, ایک صحابہ کی نماز ہے. میں نے پوچھا اقبال نے کیا ہے؟ اس نے کہا لو بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. اقبال کہتا ہے شوق تیرا, شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا رکوع بھی حجاب, میرا سجود بھی. رات مجلس مائی ہے, اس نے منت کیا مانی ہے؟ منت یہ ہے میرے آقا کی بارگاہ میں حضور آپ آئیں گے, میں دف بھی بجاؤں گی, آپ کی گیت بھی. معصومانہ سوچ تھی, معصومانہ. اب سوچ کیا ہے؟ قرآن کا حکم دیکھا جائے تو قرآن تو کہتا ہے وَلْجُوفُوا نُذُورَهُمْ, نظر منت قرآن سے ثابت ہے, لیکن یہ منت نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو دربار پہ بکرا دے گا, وہ بکرا خود ذبح کر کے خود ہڑپ کر دیتے. یہ منت نہیں ہوتی. منت کچھ اور ہوتی ہے. منت یہ ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو رب کی بارگاہ میں نفل پڑھتا ہوں, بے شک نمازیں پڑھتا رہوں گا. اگر آپ کا ذوق ہے تو منت کھول دو تھوڑا. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, حضور کیا شان ہے ان کی, کیا مقام ہے ان کا. حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں, منت مانی جاتی ہے 3 دن روزے کی. پہلے دن روزہ رکھا جاتا ہے, دروازے پہ دستک ہوتی ہے, کون؟ فقیر ہو بھائی, کیوں آئے ہو؟ اس وجہ سے آئے ہوں کہ آپ کا دروازہ یہ ہے, آتا ہے فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا, آتا ہے فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے تک نہ, بھیک دینے کے لیے جب وہ سرے کوئے گدایا ہے, لب پہ یہ دعائی کہ میرے منگتے کا بھلا ہو. حضور آپ سخیوں کی اولاد ہیں, ہم منگتے ہیں یہ کاسا ہمارا ہے, خیرات ڈال دیں. وہ جو سیدہ طیبہ طاہرہ نے سارا دن کا رکھا ہوا روزہ, انہوں نے جو روٹی تھی گھر پہ وہ دے دی, کچھ نہیں کھایا. کیوں؟ کہا میں بھی راضی تھی, وہ بھی میں بھی راضی تھے, وہ بھی راضی. اب دوسرا دن تھا میرے سائیں, روزہ پھر رکھا جاتا ہے, فقیر پھر آ جاتا ہے, روٹی پھر دے دی جاتی ہے. تیسرے دن روزہ پھر رکھا جاتا ہے, فقیر پھر آ جاتا ہے, روٹی پھر دے دی جاتی ہے. اب جا رہے ہیں رسول کی بارگاہ میں, جس کی آمد پر خود کھڑے ہو جائیں امام الانبیاء, جس کی آمد پر خود کھڑے ہو جائیں امام الانبیاء. ارے چشم نبوت میں دیکھیے تو صحیح زہرا کی شان. اللہ کے مجلس سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سلام علیہا, آپ نے جو منت مانی ہوئی تھی, بھوک سے نڈال بابا کے گھر میں جاتی ہے. بابا پوچھتے ہیں مائی صاحبہ, بی بی سینڈ, سیدہ طیبہ, میری آنکھ کو ٹھنڈک,
حضور تو خود فرماتے تھے فاطمہ تو بدا تو منی، میرے جگر کا ٹکڑا۔ اب آ گئے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے 3 دن روزے رکھے ہیں، فقیر آتا رہا ہے، میں روٹی دیتی رہی۔ اب آ گیا حضور نے فرمایا وہ فقیر نہیں تھا، جبریل امین تھا۔ بے شک حضرات مجلس پورا 1 گھنٹہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تو شہادت ہی نہیں کھلی۔ سبحان اللہ، آج آپ کی شاید تھوڑی نماز لیٹ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات مجلس میں کوشش تو کروں گا کہ آپ کو لے کے جاؤں، لیکن انشاءاللہ العزیز بات زیادہ نہیں لمبی کروں گا۔ سبحان اللہ، اب منت تو سمجھ لگ گئی، منت تو ہوتی ہے خدا کی۔ سبحان اللہ، وہ جو من کی سچی دل کی پکی سادی تھی، اس نے پتہ کیا کیا، دف نکالا، دف بھی بج رہا ہے، نبی کے قصیدے بھی پڑھے جاؤں۔ سبحان اللہ، اب تھوڑی سی دیر کے بعد سیدنا عمر داخل ہوتے ہیں، وہ مائی جلدی سے عمر کو دیکھتی ہے، اپنا دف چھپا لیتی ہے، چپ ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ میرے آقا وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں، اجازت محمد نے دی ہے، پڑھ بھی رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے دیکھ میرے عمر کی شان، وہ عمر کون؟ وہ عمر جو جاہ و جلال کا منبع تھا، سبحان اللہ، پیکر جلال تھا، بیٹھا ہوا نبی کی مسند پہ خطبہ دے رہا ہے، خطبہ دینے والا عمر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے امام حسین آتے ہیں، کہتے ہیں عمر اترو، سبحان اللہ، کہتے ہیں عمر اترو، علی کہتے ہیں بھائی وہ نہ کرو، تمہیں نہیں پتا یہ نبی کی مسند پہ بیٹھنے والا ہے، سبحان اللہ، یہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ہے، یہ وہ شان رکھنے والا ہے جس گلی سے گزرتے شیطان نہیں ہوتا، تم اسے مت کہو، چپ ہو جاؤ۔ تو پھر وہ بچے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں نا فرماتے ہیں علی چپ ہو جاؤ، میرا اور حسین کا مسئلہ ہے، چپ ہو جاؤ یہ میرا اور علی کا مسئلہ ہے۔ پھر جب آگے جاتے ہیں، سبحان اللہ، پھر جب آگے جاتے ہیں حسین پھر کہتے ہیں اترے نا، سبحان اللہ، حسین کہتے ہیں اترے نا، حضرت سیدنا عمر خطاب اتر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں باقی ممبر میرا نہیں ہے، ممبر تیرے نانے کا ہی۔ کہاں ممبر باقی تیرے نانے کا، میں کون ہوں؟ عمر بن خطاب ہوں، جس کے ابے نے خطاب نے 5 اونٹ دیے، کہا ایک لائن میں کھڑے کر، پہلے وہ کھڑا کرتا پچھلا ہٹ جاتا، پچھلے کھڑا کرتا پہلا ہٹ جاتا، کہا 5 اونٹ نہیں کھڑے کر سکتا تھا، یہ تو تیرے نانے کی شان ہے کہ اس کی بنائی ہوئی نسبت سے آج 22 لاکھ مربع میل پہ پورے کرتے۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا میرے نانے کا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا ہاں آپ کے نانے کا ہے۔ اچھا پھر حضرت حسین نے کیا کہا؟ میں عمر تیرا بیٹھ جائیے، میں عمر بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر نے مسجد میں بیٹھ کے خطبے میں کہا لوگوں مجھے اتارا بھی حسین نے تھا اور بٹھایا بھی حسین نے، تم اس حسین کے بارے میں باتیں کرتے ہو، یہ شہزادوں کی جنگ تھی، وہ حسین ابن علی کون ہے؟ کربلا کا شاہ سوار ہے۔ ذات مجلس حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جس کے لیے میرے آقا نے سجدوں کو طول کر دیا، حسین وہ ہے جو میرے آقا کی پشت پہ سوار تھا، حسین وہ ہے جو میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا، حسین وہ ہے جو روتے تھے تو حضور فرماتے تھے سیدہ اسے رلایا نہ کرو، میں مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا حسین روئے تو۔ حضرات مجلس مجھے آپ کو آگے لے کے جانا ہے، اب میں تھوڑی سی بات مدینے سے سفر کی شروع کرتا ہوں، اور شہادت نہیں پڑھی جائے گی، میں اکثر شہادت بہت کم پڑھتا ہوں، میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ ان کے ہم ہائے ہائے والے نہیں ہیں، ہم ہا والے، اور انشاءاللہ العزیز اگر مجھے تو کہیں تو میں تو 3 گھنٹے بیٹھا رہوں گا، کیوں بیٹھا رہوں گا؟ ڈھونڈ جو علی کو، باب دادے کا تذکرہ کرنا ہے کوئی مشکل تو ہے نہیں،
غور سے سنیے گا، مدینے میں حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ولید نے یزید کے کہنے پہ کہا کہ حسین کو میری بیعت کر دے۔ کہہ کسے رہا ہے؟ حسین کو۔ سبحان اللہ۔ حسین کون ہے جس کو بیعت کے لیے کہہ رہا ہے؟ وہ حسین جو شاہ است حسین ہے، بادشاہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ہمارے چشتی پیر نے تو کمال ہی کر دی، اس نے کہا حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ وہ پیر نصیر الدین صاحب دن بات کر رہے تھے آج سے 2002 کی تقریر میں۔ وہ کہتے ہیں افغانستان 18 سال کے بعد فاتح ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں پیر نصیر الدین، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ وہ سپر پاور ہے، یہ کیسے پتا کر جائے گا؟ انہوں نے کہا میرے نشان نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ معراج کے لیے جا رہے تھے تو افغانستان سے ان کو گزر ہوا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم افغانیوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کے پیچھے بھی آپ کو ملک کہا تھا۔ تو ادھر میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی بات کی، کیوں کی ہے، کس لیے کی ہے؟ یہ اس لیے کی ہے کہ جو چشتیہ کی سب سے بڑی مسندیں ہیں چشتیہ کی، وہ افغانستان میں۔ ہمارا سلسلہ آپ کو پتا داتا علی حجویری افغانستان کے، بڑے بڑے اللہ کے ولی افغانستان کے، لیکن مجھے آپ کو اب آگے زیادہ نہیں لے کے جانا، مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین ابن علی نے سوچا کہ میں مدینہ چھوڑوں، ہے وہ مدینہ۔ کون سا مدینہ بھائی؟ بھائی کون سا مدینہ؟ تو چاول نہیں ٹھنڈے ہوں گے بھائی، کون سا مدینہ؟ تھوڑا سا ٹائم لینا ہے۔ امام مالک ہیں، نبی کی مسجد میں درود پڑھتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں۔ امام شافعی کہتا ہے مجھے ایک ہی بات نے اس کا اسیر کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کون سی؟ کہا جب وہ حدیث کا درس دے رہا ہوتا، کتاب یوں کھلی ہوتی تھی، تو وہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا یہ کالا کالا رسول اللہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ امام مالک پتہ کیا کہتے تھے؟ کالا کالا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، تو ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کالا کالا ھذا صاحب البزار۔ مجلس مختصر کرنا چاہتا ہوں، سمجھیے گا۔ امام مالک حج پہ نہیں جانا چاہتے۔ مالک حج کیوں نہیں کرتے؟ صاحب استطاعت ہو، پیسہ بھی ہے، عالم بھی ہو، حج کی فضیلت بھی جانتے ہو، اسلام کا 5واں رکن ہے، دنیا تجھ سے اتحاد پکڑتی ہے، تو دنیا کا 4تھا بڑا امام ہے، تو میرے نبی کی مسجد پہ بیٹھنے والا ہے، تو کوئی عام ہے؟ تو امام مالک ہے۔ اس نے کہا کیا پتا اگر مدینے سے دور ہو تو موت نہ آ جائے۔ نجومی آیا مدینے میں، امام مالک نے خود لکھا نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کفر ہے۔ ایک دن من کے اس نے کہا اس کا نوکری پیڑ ہے، تیرا عشق فرید استاد تھیا، بل علم عمل برباد تھیا، ای حضرت دل آباد تھیا۔ امام مالک اٹھے نجومی کے پاس، نجومی بھی حیران اور پریشان ہے، بھائی امام مالک آ گیا۔ اس نے کہا بھائی تم کہاں آئے ہو بھائی؟ اس نے کہا میں پوچھنے آیا ہوں میری عمر کتنی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہیں حج پہ جاؤں اور میری عمر میں قید ٹوٹ نہ جائے، میں مدینے سے دور مروں نہیں۔ اور وہ مدینہ جس کے بارے میں پاکستان کا CM چیف منسٹر سردار عبدالرب نشتر یہ لکھتا ہے، اتنا شدید غم ہے، کیا؟ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، کیسے نہ کہوں کہ تیرا مجھ پہ کرم ہے۔ اور کہتے ہیں اے آنے والے اپنی نگاہ کو جھکا کیا، کیسا منظر کشی کرے۔ آپ بیت اللہ میں جائیں تو آنکھیں اوپر پھاڑ کے بیت اللہ کو یوں دعا کرتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کا سٹائل ہے دعا کرنے کا، پر مدینے کا اے آنے والے اپنی نگاہ کو جھکا کیا، یہ آستان یار ہے صحن حرم نہیں۔ حسین نے اس مدینے کو چھوڑنا تھا جس مدینے میں اس کا نانا رہتا تھا، جس مدینے میں اس کا بابا رہتا تھا، جس مدینے میں حسین پیدا ہوا۔ آج لوگ حسین کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں،
مجھے مختصر کرنی ہے۔ حسین کو جب ولید کا خط آیا، حسین نے کہا یہ کیا ہوا، یہ جان کیا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ جان کا خطرہ ہے، کوئی بات نہیں۔ حسین نے تیاری کر لی، ہم مدینے سے باہر جائیں۔ حسین نے پہلے پتہ کیا کیا، جنت البقیع میں چلے گئے۔ یہ مدینے کا سفر شاید نام میں تھوڑی لیسن جانا نہیں جانا۔ حسین حضرت امام حسن کی قبر پہ جاتے ہیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور جس کا بھائی امام حسن ہو، جس کے جوڑے عرش سے آتے ہو، جس کو لوری دینے والا جبریل ہو، جو علی کا صاحبزادہ ہو، جس کے منہ میں لعاب رسول کا ہو، جس کے جسم میں خون نبی کا ہو، وہ امام حسن کی قبر کے پاس امام حسین جاتے ہیں۔ حضرت سید امام حسین کہتے ہیں وہ منظر یاد کرتے ہیں جب ان کو 100 مرتبہ ایک روایت میں انہیں زہر دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں کہ 3 مرتبہ انہیں جو زہر دیا گیا تھا، وہ جو زہر آخری مرتبہ تھا، حضرت حسین امام حسن نے دیکھا نا تو کہنے لگے امام حسن مجھے اس بات کا غم نہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا غم ہے کہ تمہیں اکیلے لڑنا چاہتا ہوں، کربلا میں اکیلا جانا ہے، تمہیں کربلا میں اکیلا جانا ہے۔ بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور تاریخ لکھتی ہے، اور طبری ابن عساکر بغدادی یہ لکھتے ہیں جب حسین کربلا میں گئے تھے تو تلوار کو جب انہوں نے یوں جھنڈایا تھا، صرف یہ مدینہ ہی آپ پہ ختم ہو جائے گا، شہادت شاید میں اپنے جمعے پہ بیان کر سکوں گا کہ حسین ابن علی، اس نے حسین ابن علی نے جب تلوار کو جو فضا میں رقص کروایا نا تو ایک دفعہ مدینے کو دیکھا، من سے کہنے لگے اگر آج حسن ہوتا تو یزید کا ایک بھی سپاہی بچ کے نہ جاتا۔ ذات مجلس یہ وہ حسن ہے، اس کی قبر پہ حاضری دی، پھر آئے سیدہ طیبہ کی قبر پر جن کی ماں فاطمہ تھی۔ اقبال کہتا ہے مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زارا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، بانو آئے تاجدار، تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آپ پرکار عشق، مادر آپ قربان سالار عشق۔ ذات مجلس اقبال کہتا ہے مریم کو ایک نسبت تھی کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن فاطمہ وہ ہے جس کو 2 نسبتیں ہیں، کون کون سی؟ وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، اس کی صاحبزادی ہے جس نے پہلوں پہ بھی حکومت کی ہے، آنے والوں پہ بھی حکومت۔ مختصر بات سمجھیے آگے، تم میں خدا لے جائے جنت البقیع میں، وہ جو سیدہ زہرا کی تم قبر دیکھو گے تمہارا منہ کلیجے میں آ جائے گا، وہ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا فاطمہ تو بدا تو منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تمہارے میں سے کوئی مائی کا لال دکھا دو ادھر مسجد میں بیٹھے ہوئے، کوئی دکھا دو جیسے کوئی ارب روپے دے اور کہے جا کے فلاں کی قبر میں بلڈوزر چلا کے آؤ، کوئی نہیں کرے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی نہیں کرے گا۔ وہ جن کی آمد پر رسول اللہ کھڑے ہو، جن کے دربار میں جبریل بھی جھکا کے آئے، جن کا شوہر علی تھا، جن کا بیٹا حسن و حسین تھا، وہ بھی بڑا کچھ جگرا تھا جس نے زہرا کی قبر میں بلڈوزر تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سیدہ کائنات کی جب قبر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کتنا بڑا اس بندے کا جگرا ہوگا جس نے سیدہ کی قبر پہ بلڈوزر چلایا ہے، وہ جو کائنات کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، جو ملکہ کائنات تھی، جو نبی کی دختر، جو نبی کی صاحبزادی تھی، جو نبی کی بیٹی تھی۔ حضرات مجلس آپ نے وہاں جا کر ماں سے اجازت دی، پھر آئے اپنے بابا کی قبر پر، اسی پہ تقریر ختم ہو رہی ہے، اپنے بابا کی قبر پر آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبر پر آنے سے کوئی سوال کا جواب مل جاتا ہے، میں نے کہا یار تم بڑے للو پنجو، عرابی ہے، گناہوں سے لتڑا پتڑا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی،
ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری. من میں خیال آیا, اس نے من میں یہ سوچا, اس نے کہا یار گندا ہوں, گناہگار ہوں, بدکار ہوں, سیاہکار ہوں, ریاکار ہوں, خطا کار ہوں, فنا کار ہوں, کیا کروں؟ تو اعلیٰ حضرت کا قلم بولا, اعلیٰ حضرت کا قلم بولا. اس نے کہا مجرم ہو, کیا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ در تواب سے ہوتے ہوئے آؤ. مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ, مگر دہلیز مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے. مجھے پتا تھا کہ میں رسول کے دربار پہ جاتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں تمہیں دربار رسالت میں کیا ملے گا؟ ہم نے کہا تمہیں کچھ نہیں ملے گا, ہمیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ محسن بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا. اللہ کے مجلس اس کا مختصر آخری لمحات ہیں, غور سے سنیے گا. بابا کی قبر پر, جس کی قبر پر ایک عرابی آتا ہے اور مفسرین لکھ رہے ہیں, عطبی لکھتا ہے, در منصور لکھتی ہے, قرطبی لکھتی ہے, جلالین لکھتی ہے, روح المعانی اور روح البیان جیسے مفسر لکھتے ہیں. کہتے ہیں نبی کی قبر پر ایک بندہ آیا, امام عطبی کہتے ہیں میں بیٹھا تھا, وہ عرابی آ کر نبی کی قبر پر کہتا ہے یا رسول اللہ میں گندڑا بھی ہاں, مندڑا بھی ہاں, گناہگار بھی ہاں, میں سیاہکار بھی ہاں, میں نے اور کوئی در نہیں لگتا, میں تیرے در پہ آ گیا. میرے آقا امام عطبی کہتے ہیں میری قسمت نے انگڑائی لی, میں سویا, میں جب سوتا ہوں میرے آقا تشریف لے آتے ہیں. امام عطبی سے خوشخبری دو, ہم نے سفارش کر دی ہے, یہ جنتی ہو گیا. رات مجلس گناہوں سے لترا پترا گناہگار بدکار نبی کی قبر پہ جائے تو خیرات لے کے آتا ہے. حسین بھی تو گئے تھے. ہائے ہائے ہائے, حسین کو پتا تھا صبر کے امتحان ہونے وہاں. حسین نے داد دینے کے لیے کہا بابا میں اس بابا کا بیٹا ہوں. یا رسول اللہ جس کو جنگ کے لیے آپ بھیجتے تھے وہ مرحب کی بات یاد آ گئی, اسی پہ تقریر ختم ہونے والی ہے. یہ مدینے کی حاضری پہ میرے آقا نے یہ کتاب پڑھی ہے خصائص علی, امام نسائی کی لکھی ہوئی ہے. امام نسائی بہت بڑا حدیث کا چھٹا بڑا حجت کا امام ہے, سیاستہ میں چھٹی کتاب ہے اس کی بڑی. امام نسائی لکھتا ہے خصائص علی میں, اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے, مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو صحابہ بڑے پریشان تھے. میرے آقا نے پتہ کیا کہا, فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا, کہا کل ہم ضرور جیت جائیں گے. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ, ہم ضرور ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے, رب اس پہ راضی وہ رب پہ راضی, میں اس پہ راضی وہ مجھ پہ راضی. تو صحابہ تجسس میں تھے. اب خیبر کی زمین ہے, استاد جی ہم تھے بھی خیبر پہ, خیبر کی زمین ہے. خیبر کی زمین پہ ایک رات ایسی تھی, صحابہ میں سے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آج تک میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ منشا مال آ جائے, دولت آ جائے, کبھی نہیں آئی. لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کل وہ کون ہوگا جس کو نبی کہتا ہے جھنڈا بھی دوں گا, رب بھی پیار کرتا ہے, وہ رب سے پیار کرتا ہے. ساری رات صحابہ سوچتے رہے وہ کون ہوگا, وہ کون ہوگا. عرض سے آواز آتی ہوگی وہ علی ہوگا, وہ علی ہوگا. حضرات مجلس قصہ مختصر, حضرت حسین ابن علی کے بابا کو حضور بھیجتے تھے. کیوں؟ کون بھیجتے تھے؟ حضور بھیجتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہیں سے بھیج دیجیے. حضرات مجلس میں شعر پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں. یہ جہاں میں کیا, یہ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے. یہ جہاں میں, بولو نا, یہ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے. 1 گھنٹہ 20 منٹ تو میں بولا, تجھے بناؤ بولا, اسے تقریر سے ختم ہوتی ہے. یہ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے عشق لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. یہ جو تم مسجد میں بیٹھے ہو, لکو کی مسجد میں 500-400 بندہ بیٹھے ہو,
یہ جو آباد ہے آج مسجد سجدوں سے، یہ جو آباد ہے آج مسجد سجدوں سے، یہ کرم مولا تیرا صحیح، لیکن ثمر حسین کا انہوں نے مارا نا، شہید کیا، فرحت عباس علی اکبر کو بلا رہا ہے، اسی میں یہ سنیں آخری اشعار ہے، انہوں نے کیا، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ وہ جانتے تھے یہ بیٹا حسین ہے، میری خاموشی کو دیکھ کر مجھے کہنے لگے یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین ہے۔ آخر میں وہ جو بات کرتا ہے وہ اپنے دل کو پرندے کی مثال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ کبھی ایک شاخ پہ بیٹھتا ہے تو اڑ کے دوسری پہ چلا جاتا ہے، تیسری پہ چلا جاتا ہے، چوتھی پہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا پرندہ دل، کیا میرا پرندہ دل یہ مارا مارا پھرتا ہے، کیا میرا پرندہ، کبھی تم حسین کے ساتھ ہو جاتے ہو کبھی اس سے ہٹ جاتے ہو، کہتا ہے میرا پرندہ دل یہ مارا مارا پھرتا ہے، فرحت اگر یہ لوٹ آئے تو کہنا حسین۔ یہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے مال رزق کی برکت پیدا کرے کہ سال بعد تم حسین کی یاد تازہ کریں۔ آؤ صلاۃ و سلام پڑھنے کرو کہ حضرات اکرام توجہ نال سماعت فرما کرو۔ آج انشاءاللہ عشاء دی نماز کے بعد لنگر علیہ شہر دے اندر عظیم الشان جلسہ ذکر امام حسین ہونے